اب دیکھیں کہ اس وقت بھی پاکستان کا کثیر مقدار میں زر مبادلہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ کاسمیٹکس پہ. کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ کاسمیٹکس زیادہ مرد تو نہیں استعمال کرتے، عورتیں ہی استعمال کرتی ہیں. تو یہ سب کچھ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ عورت کی فطرت کیا چاہتی ہے، اس کے اندر کا انسان کیا چاہتا ہے. عمومی طور پر عورتوں کے اندر طلب کیا ہے؟ عورت بننے ہی کی ہے. اسی وجہ سے وہ ایک اچھا لباس، اچھا رہن سہن، زیور، کپڑا، کاسمیٹکس، انہی کے گرد اس کی زندگی گھومتی ہے. بے شمار بوتیکس کا ہونا کس بات کی علامت ہے؟ اس لیے کہ وہ مردوں کی ضرورت تو نہیں ہے، عورتوں ہی کی ہے. دن بدن قوم کا ان چیزوں میں ترقی کرتے چلے جانا یہ کیا نشاندہی کرتا ہے کہ عورت کیا بننا چاہتی ہے، اصل میں وہ کس طرف مائل ہے، کس طرف راغب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر جب حضرت اسامہ کو چوٹ لگ گئی، وہ چھوٹے بچے تھے، رو رہے تھے، تو آپ ان کا خون صاف کر رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھا زیور پہناتے. خود قرآن میں ایک اور جگہ پر آیا افمن ینشأ فی الحلیۃ، کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے. تو یہ سب خصوصیات جو ہیں یہ عورت کی، اگر عورت کی اس خواہش اور طلب اور فطرت کو مسخ کر کے اسے مرد بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ نہ عورت کے حق میں اچھا ہے، نہ معاشرے کے حق میں اچھا، اور نہ ہی مرد کے لیے اچھا ہے. ایک پرسکون گھریلو زندگی کے لیے مرد کے لیے جو اٹریکشن ایک اچھی عورت میں ہو سکتی ہے وہ ایک مرد نما عورت میں نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا رول الگ الگ رکھا. مردوں کا اپنا دائرہ کار ہے، عورتوں کا الگ. یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب ہے جس میں آتا ہے انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. تو شمس کیا تھا؟ باپ، اور قمر کیا؟ ماں. یعنی اس خواب کی تعبیر کیا تھی؟ سورج سے مراد کون تھا؟ باپ. اور چاند سے مراد؟ دونوں ہی چمکنے والی چیزیں ہیں لیکن ایک کی چمک دوسرے کے مقابلے میں مختلف ہے. ایک میں جلال ہے اور دوسرے میں ٹھنڈک ہے. ایک دن کی روشنی پیدا کرتی ہے تو دوسری رات کا اندھیرا دور کرتی ہے. اور ہمیشہ خوبصورتی کو چاند ہی سے تشبیہ دی گئی، سورج سے کبھی نہیں دی گئی. اب آپ دیکھیں کہ سورج کا مدار الگ ہے، آربٹ الگ ہے، چاند کا الگ ہے. اگر دونوں کا ایک ہی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے اس نتیجہ قیامت ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے وجمع الشمس والقمر، قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، ایک ہو جائیں گے. تو جس دن عورت اور مرد ایک ہو گئے وہ دن پھر قیامت ہی کا ہوگا. اس کی کوششیں ہو رہی ہیں باقاعدہ. آپ کو معلوم ہے سرجری کے ذریعے مردوں کو اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی بچے پیدا کر سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایکول ہو نہیں سکتے جب تک ہماری یہ ذمہ داری مرد نہ شیئر کرے. یہ صرف ہم کیوں کریں؟ یہ ری ایکشن ہونا تھا نا کہ آخر کب تک عورت بھی بنے اور مرد بھی بنے. اب اس کو ہوش آئی اور وہ کہنے لگی کہ نہیں. پہلے تو اس نے عورت بننے سے انکار کیا کہ میں بچے پیدا ہی نہیں کروں گی. ظاہر ہے اگر سب یہی سوچنے لگے تو آئندہ نسل کیسے بڑھے؟ انسانیت کی موت ہے یہ. اور اگر عورت نہیں پیدا کرتی تو پھر مطالبہ ہے کہ اگر عورت کرے تو مرد بھی کرے، مرد کو بھی اس قابل بنایا جائے. اور باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہو رہی، باقاعدہ اس پہ کوششیں ہو رہی. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ فطرت کے اس نظام میں خلل ڈال کر آخر انسان کیا چاہتا ہے، کیا نتیجہ لانا چاہتا ہے؟ اگر مرد کو عورت ہی بننا تو عورت کیوں نہیں بنتی؟ آخر اس میں کیا قباحت ہے جبکہ عورت کی ماں بننے پر اسے مرد سے 3 گنا زیادہ فضیلت دے دی گئی؟ وہ کیوں اپنا یہ کریڈٹ لوز کرنا چاہتی؟ اتنی بڑی عزت اور آنر کہ اس کے قدموں تلے جنت، اس کے پاؤں تلے جنت. ایک مسلمان عورت تو یہ نہیں سوچ سکتی کہ اس کے عورت ہونا کوئی برائی ہے یا اس کے لیے کوئی عیب کی بات ہے یا کمی کی بات ہے یا اس کی عزت صرف مرد بننے میں ہے. نہیں، ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں. اس سے مجھے جو بنا دیا میں اسی پر راضی ہوں. جو شکل و صورت دے دی، جو ماحول دے دیا، جو صلاحیت دی، جو کام مجھ سے لیا، جو کچھ، میں اس پہ راضی ہوں. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ یہ غور کریں اور اس لفظ کو اس طرح پڑھ کے دیکھیں، عوام علی، نگہداشت، حفاظت، کیئر، ضروریات پوری کرنے والا، آپ کا خادم، کہ سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم بھی ہوتا ہے. اتنا کچھ کر کے لانے والا بیچارہ خادم ہی ہے. لیکن عورت نے یہ قدردانی نہیں کی اور شیطان یہی سے کامیاب ہوا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں فطرت میں تبدیلی کروں گا، ساخت بدل دوں گا ان کی. سب سے بڑی انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے حال پر راضی نہ ہو، اور خاص طور پر وہ حال جسے ہم بدل نہیں سکتے. اگر ہم اس پر راضی نہیں تو سوائے اپنے آپ کو ٹارچر کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے. میں جو کچھ ہوں، جو بھی ہوں، کیا ہوں، کیوں ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے ایسے بنایا ہے. کیوں ایسے بنایا؟ اس لیے کہ اس نے ایسا ہی چاہا. اور میرے ایمان کا حصہ ہے
کہ میں اپنے رب کو اپنے سے بڑا سمجھتی ہوں، اپنی عقل سے، اپنی ہر چیز سے، اور جس کو بڑا سمجھتی ہوں بڑا سمجھنے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے آگے سری تسلیم خم کر دوں، اس کی بات مان جاؤں، اس پہ راضی ہو جاؤں جو بھی اس نے میرے لیے فیصلہ کیا. اور اگر نہیں راضی ہوتے تو چلیے بدل لیجئے اس ترتیب کو اور پڑھ لیجئے النساء قوامات علی الرجال. بدلیے اس کو، صرف لفظ نہیں بدلیے، گھر میں بھی بدلیے. ذرا مرد کو بٹھائیے گھر، بچوں کی دیکھ بھال کرے، اور آپ جائیے باہر کما کے لائیے اور اس کو لا کے کھلائیے. تو یہ انصاف ہوتا؟ نہیں. ہماری عزت، ہماری قدر و قیمت اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم سے پیار اسی میں ہے کہ ہمارے لیے اس نے گھر جیسی باعزت جگہ بنائی، اور ایک شخص کو ہماری کیئر، نگہداشت، حفاظت کرنے کے لیے جسمانی ذہنی قوتیں دے کر پیدا کیا. جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو وہ جو درجہ ہے وہ اس لیے ہے کہ کوئی بھی انتظام اتھارٹی کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا. اگر کسی کو کسی چیز کا انتظام دے دیا جائے اور ساتھ اس سے اتھارٹی چھین لی جائے تو کام کیسے چلے گا؟ انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص کسی ادارے کا ہیڈ ہے اور اس کے پاس اختیارات نام کو نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی انیشیٹو لینے کا، کوئی ڈیسیژن لینے کا، کوئی کام کرنے کا، تو آپ دیکھیں کہ وہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ کام کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے جب مرد کو قوام بنایا اور ان کے لیے ایک درجہ رکھا، گھر کی کنگڈم میں انہیں ہیڈ قرار دیا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس اتھارٹی بھی ہو. اور پھر دوسری بڑی بات یہ کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. تو جو مال خرچ کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ پھر گھر اس کی مرضی کے مطابق بھی ہو. اگرچہ عمومی طور پر تو کیا ہوتا ہے، وہ لا کے مال بیوی کو دے دیتا ہے اور وہ جیسے چاہتی ہے خرچ کرتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اپنے شوہر کے مشورے کے بغیر جو چاہے مال کو جس طرح چاہے لوٹائے، جو چاہے کرے. نہیں، پھر گھر کی خوشحالی کا انحصار اس بات پر ہے کہ عورت اپنے شوہر سے مشورہ کرے. فالصالحات، پس نیک عورتیں. پہلے مرد کا رول بتایا گیا، اس کی ذمہ داری بتائی گئی، دوسری طرف اب عورت کا رول بتایا گیا. فالصالحات، پس نیک عورتیں، صالح عورتیں. ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ایک نیک عورت کی سب سے بڑی خوبی قانتات، اطاعت گزار ہیں، بات مانتی ہیں. قنوت کا ترجمہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عاجزی اور ایک دوام. عاجزی کے ساتھ اطاعت اور مسلسل اطاعت. یہ نہیں کہ جب کوئی مرضی ہو، مقصد ہو، کوئی ضرورت ہو تو خوشامد کر لی اور اس کے بعد تو کون اور میں کون. نہیں. فالصالحات قانتات، نیک عورتیں شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں، فرمانبردار ہوتی ہیں. اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت اچھی طرح کرتی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے. جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے، جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے. یعنی بیوی کا حال حلیہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو شوہر کو خوش کرے، نہ کہ گھر میں میلی کچیلی اور ساری زیب و زینت بازار کے لیے. اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے. جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے.